تعالیٰ نے میرے راستے خود بخود کھلتا گیا اور میں اس میں کام کرتا گیا. صحیح. میں اب بھی اس ماحول میں بھی جب کام کرتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا میرے ساتھ کون ہے، کون لوگ ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. میں اپنی پرفارمنس دیتا ہوں، صحیح. اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بہترین کام ہو، صحیح. لوگوں کو پسند آئے. تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظاہر ہے آپ کو ہر چیز کی کوالٹی بہت خراب ہو گئی ہے، ہاں جی بالکل. فرینکلی اسپیکنگ. وہ صحیح. یہ وہ معیار نہیں ہے. ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے ریڈیو اسٹیشن میں قدم رکھا تو میری عمر 20 سال تھی اچھا. اور مجھے اپروو کر دیا گیا کمرشل سروس لاہور کے لیے. صحیح. تو مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر جو کہ بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے اور انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا انگلینڈ سے، ڈبل ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے پاکستان سے، صحیح. انتہائی قابل آدمی. انہوں نے مجھے کہا کہ حسن جلیل صاحب، آپ چاہوں گا کہ آپ جس زمانے میں ریڈیو میں قدم رکھ رہے ہیں جی. اس زمانے میں ریڈیو میں بولنا تو بہت بڑی بات ہے، لوگ ریڈیو میں آنا ہی اعزاز سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہاں پر جتنا اسٹینڈرڈ ہے اس میں آپ جیسے ینگ آدمی کا آنا آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. صحیح آپ بات. ساری زندگی اس کو انجوائے کریں گے جی. کیونکہ یہاں جتنے آپ کو لوگ مل رہے ہیں اس میں بولنے والے سب سینئر ہیں جو اچھا. قیام پاکستان سے پہلے آل انڈیا ریڈیو سے کام کیا کرتے تھے. اچھا. تو اتنا معیار ہوتا تھا، بڑے بڑے نام ہوتے تھے، لوگ اتنے کانشیس ہوتے تھے تلفظ کے معاملے میں، اچھا. بولنے کے معاملے میں. کوئی غلطی ہو جائے تو 6 آدمی آپ کو ٹوکتے تھے، یار آپ نے یہ کیا کہہ دیا. اچھا. اللہ کا شکر ہے میں تو ان چیزوں سے محفوظ رہا کیونکہ میں ہر چیز کی بڑی تیاری کرتا تھا. اچھا. اور تیاری کر کے اگر مجھے شبہ ہوتا تھا تو میں پوچھنے میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا، خواہ اپنے چھوٹے سے مجھے پوچھنا پڑے. صحیح. وہ میرا آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے. صحیح. صحیح. بالکل صحیح. اچھا حسن بھائی، چونکہ ظاہری باتیں ہم اتنی ساری گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ظاہر باتیں لوگوں کے لیے بتانے کے لیے ضروری، ینگسٹرس کو بتانے کے لیے ہمارے یہاں اب اس جانب کامنٹری کی جانب ینگسٹرز نہیں آتے، یا بہت سے آنا بھی چاہتے ہیں، انہیں شاید سینئر آگے آنے نہیں دیتے. تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے، ان کو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے جو ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں کامنٹری کے حوالے سے، کہ کامنٹری کر لیں یا نیوز پڑھ لیں؟ ان کے بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، لیکن وہ چیز جو کہ ایک صحیح ڈائریکشن ہونی چاہیے چیز کی، وہ سوال سے بتائیے گا. نہیں دیکھیے، میں بتاؤں کہ اب تو بلکہ بہت مواقع ہو گئے ہیں. جی جی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً کوئی 80 کے قریب تو چینلز ہیں پاکستان میں، صحیح بات اور ہے. ہر چینل پہ 4 5 نیوز کاسٹرز ہیں. تو اگر حساب لگائیں تو 250 300 نیوز پڑھنے والے ہیں. ہمارے زمانے میں تو 2 یا 3 ہوا کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. اسی طرح کرکٹ کامنٹری میں، اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ کرکٹ کامنٹری بہت مشکل کام ہے. کامنٹری کرنا ویسے بہت مشکل ہے. اچھا. میں نے دیکھی اناؤنسمنٹ بھی کیے، میں نے ریڈیو پہ ڈرامے بھی کیے، میں نے مختلف ایونٹس بھی کور کیے، میں نے محفل موسیقی کی اناؤنسمنٹ بھی کی، ہر کام کیا. صحیح. لیکن کامنٹری بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ نے 6 گھنٹے بولنا، اچھا. الفاظ ریپیٹ نہ ہوں، لوگوں کو دلچسپی رہے، آپ میں اتنا اسٹیمنا ہو کہ آپ کی آواز جیسی صبح کے وقت فریش تھی ویسی شام کے وقت ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو گیم کی پوری نالج ہو. صحیح. آپ کو کوئی اگر کھیل بند ہو جائے تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ وہ ٹائم کور کر سکیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ بول سکیں. صحیح. اس لیے کامنٹری بہت مشکل کام ہے. بے شمار نئے لڑکے آئے ہیں، میں جب جاتا ہوں پاکستان سنتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ چکر یہ ہے کہ کوالٹی ایسی نہیں ہے نا. یہ بات یہ اچھی کوالٹی ہو لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہے. صحیح بات. میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ یہ دیکھیے جو آج ابھی جیسے انڈیا سے ہمارے دوست میسیجز بھیجتے ہیں، پاکستان سے بھیجتے ہیں، زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچپن میں یا جوانی میں سنا لیکن آپ کی آواز آج تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ. صحیح بات. تو وہ چیز نہیں ہے لڑکوں میں. وجہ کیا ہے؟ آج کل کے بچے محنت نہیں کرتے. صحیح بات ہے. وہ سوچتے ہیں کامنٹری کر لی نا تو کہتے ہیں او ہو ہم تو کامنٹریٹر ہو گئے. بس وہ آتے ہیں روٹین میں 5 منٹ پہلے آئے. ہم لوگوں کا یہ تھا جو ہمارے پرانے لوگ تھے اور جن سے میں نے بھی سیکھا کہ مثلا میں آپ کو اپنا معمول بتاؤں، میرا یہ تھا اس زمانے میں کمپیوٹر تو ہوتا نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ہم اخبار اور رسالے جمع کرتے تھے، ان میں سے اسٹیٹسٹکس نکالتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا میری اللہ کا شکر ہے میری یادداشت بہت اچھی تھی تو مجھے تو یاد ہو جایا کرتے تھے، لیکن لوگ لکھ کے لایا کرتے تھے. اچھا. اس کے بعد میری عادت یہ تھی کہ میں گراؤنڈ پہنچتا تھا نا تو میں سیدھا یہ نہیں کہ اپنے کمیونٹی باکس میں چائے پی رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں، میں جا کے گراؤنڈ کی حالت دیکھا کرتا تھا. پچ کیسی ہے، گراؤنڈ کی ماحول کیا ہے، لوگ کتنے آ چکے ہیں، کتنے آ رہے ہیں. اچھا پھر میری عادت تھی ماحول تھوڑا سا وہ ماحول کا حال بتانا. اچھا.
کیسا موسم ہے، کیسا یہ ہے، تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کیا کیا خاص چیزیں ہیں، پویلین کیسی ہے، اس میں بیٹھنے والے کیسے ہیں، باغی اسٹینڈز کیسے ہیں، کوئی خاص بات اس اسٹیڈیم میں ہے یا نہیں ہے، شہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ اب آج کل کے بچے نہیں کرتے. اچھا وہ سیدھی سیدھی کامنٹری کرتے ہیں. پھر اسٹائل بڑا بدل گیا ہے. مثلا میں ایک کامنٹری کو سن رہا تھا کہ کسی کامنٹریٹر تھا، کوئی ینگ لڑکا اردو میں کر رہا تھا کامنٹری، کسی نے چھکا لگایا. اچھا اس کی کامنٹری کا اسٹائل کیا تھا آپ سنیں، اور یہ شاٹ اور گیند اب وہ کر رہا ہے. اب دس از ناٹ کامنٹری. اچھا آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے خوبصورت، آپ نے ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنی ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح تو وہ اسٹینڈرڈ ڈاؤن ہو گیا کہ لوگوں کو نہ کامنٹریٹرز کے نام یاد ہے، نہ یہ پتا ہے کہ کتنے کامنٹریٹر ہیں. صحیح حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو جیو کرتا ہے کامنٹ، لائیو کامنٹری کرتا ہے، ریڈیو پاکستان بھی کرتا ہے، ایف ایم بھی کرتے ہیں، سب ملا کے دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ کامنٹریٹرز ہیں. صحیح صحیح جی. اچھا حسن بھائی، تو اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے، موسٹ سینئر پرسن ہونے کے ناطے، کہ یہ بچے سیکھیں بھی؟ اور یقیناً دیکھیں، متبادل تو کوئی بھی نہیں آتا کسی کے متبادل، آپ کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. ہاں کچھ قریب کر سکتے ہیں، کچھ قریب تر ہوگا، حسن جلیل صاحب کے قریب تر کر سکتے ہیں، پر ان کا متبادل نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ہمارے جو نوجوان نسل ہے جی جی اس میں تھوڑی سی ایروگینس آ گئی ہے. اچھا وہ کسی سے نہ سننا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ خود آپ دیکھ لیجئے، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، کسی کو اگر آپ بتانے کی کوشش کریں تو وہ برا مانتا ہے جی جی کہ یار یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. جی جی ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. تو اس میں صرف یہ ایک طریقے سے اس کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے جی جی کہ جس طرح آپ یہ کامنٹری جو سنتے ہیں انٹرنیشنل، جی جی تو کتنا ہی بڑا کامنٹریٹر، کتنا ہی بڑا کرکٹر کیوں نہ ہو، اسے ایک ریفریشر کورس کرنا پڑتا ہے. اسے باقاعدہ بتایا جاتا ہے دیکھیے ہماری یہ پالیسی ہے، جی آپ نے اس طرح بولنا ہے، صحیح یہ ٹون رکھنی ہے، صحیح یہ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پروٹوکولس ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو صحیح میرا خیال ہے اگر ریڈیو پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے اور ٹیلی ویژن کی، جی اگر ریڈیو پاکستان ایک پابندی لگا دے جی کہ جو نیا لڑکا ہے اس کو کم از کم 1-2 مہینے جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے، اچھا اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو بتایا جائے، اس کا تلفظ ٹھیک کیا جائے، اس کو بولنے کا اسٹائل بتایا جائے، اس کے بعد کسی سینئر کامنٹیٹر کی نگرانی میں اس جی کو رکھا جائے، اور پھر اس کو الاؤ کیا جائے کہ آپ مائک پر آئیں. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی، ایک اور چیز بھی ہے نا، صرف تلفظ اور اس سے معاملہ نہیں بنے گا. اس کے علاوہ دیکھیں نا، کبھی غم کی بات ہو رہی ہے، کبھی خوشی کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی تو بتائیں نا. یہ بھی تو ایک یعنی کہ آپ کے ایکسپریشن بھی چاہیے نا گفتگو میں ساتھ ساتھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے اس کے لیے آپ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں فلوئنسی ہونی چاہیے. صحیح ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں کہ اٹک اٹک کے آپ بول رہے ہیں. اچھا فلوئنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوٹ پٹانگ بولیں. اچھا آپ کو لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے. صحیح آپ کے جملے جو ہیں ان میں تسلسل ہو. آپ زبان کا بیڑا غرق نہ کریں. ٹھیک ہے نا. صحیح اس کے بعد آپ میں اتنی ووکیبلری ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا جی کہ بوقت ضرورت آپ وہ گیپس فل کر سکیں. صحیح آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ چپ ہو جائیں یا گیپ دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ تو آپ چپ ہو سکتے ہیں لیکن ریڈیو پہ تو اگر آپ چپ ہو تو وہاں تو 1 منٹ بھی خاموش ہونا بہت بڑی قیامت ہے. قیامت ہے یہ حقیقت. تمام چیزوں کے لیے آپ کو اب خود محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں کئی مرتبہ اپنے انٹرویوز میں ایک بات دہراتا ہوں جو میں یہاں بھی اپنے چینل میں جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں سننے کے لیے بتاؤں گا جی جی کہ کتابیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. صحیح کتابیں ضرور پڑھا کیجئے. صحیح میں نے تقریباً میری جو ووکیبلری ایک وجہ ہے. دیکھیے میں کوئی شیخی نہیں بگاڑتا. میں گارنٹی دیتا ہوں کسی بھی سننے والے کو چاہیے کسی دن مجھے وہ کوئی موضوع دے اچانک اچھا مجھے کہا کہ حسن جلیل صاحب اس پہ آپ بولیں. میں گارنٹی دیتا ہوں میں کسی بھی موضوع پہ جی کسی بھی جگہ جی آپ مجھے کہیں میں 1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں نان صحیح اسٹاپ. صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح تو بات. وجہ کیا ہے؟ میں نے پڑھی ہیں کوئی تقریباً 20 سے 25 ہزار کتابیں. ماشاء اللہ. میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے. واہ. میں نے ایک جملہ ایک انٹرویو میں کہا تھا جو لوگوں کو بڑا پسند آیا. میں نے کہا جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں جی تو آپ لفظوں کے قیدی نہیں ہوتے. صحیح لفظ آپ کے قیدی ہوتے ہیں. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب مجھے جب چاہے استعمال کر لیں. حقیقت ہے. تو اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا ضروری ہے. آپ کتابیں پڑھیں گے، اخبار کا مطالعہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی. جب ووکیبلری ہوگی تو پھر آپ لفظوں کے قیدی نہیں رہیں گے. صحیح بات. اچھے الفاظ استعمال کریں گے اور بر وقت استعمال صحیح کریں گے. بات. جس صحیح طرح میں بات. نے آپ سے کہا تیز بولنا کوئی کمال نہیں ہے. صحیح بات. صحیح بولنا
کمال ہے. صحیح. کیا بول رہے ہیں؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور جناب آج کے پروگرام کو ہم یہیں ختم کریں گے, اور یقیناً آج کی گفتگو, آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. حسن بھائی کو اور مجھے یاد دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفر کوچ لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر.